اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو غربت دی ہے اور کسی کو امیری دی ہے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوا کرتی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو امیری عطا فرمائی ہے تو اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر کسی کو غریب بنایا ہے، اس کی زندگی میں غربت لکھی ہے، تو اس کا غریب ہونے میں اللہ کی اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ بہت سارے لوگ غریبی کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے، نہ جانے اناب شناب بھی بک جاتے، یہاں تک کہ کفر کے حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ اللہ نے اگر ہمیں غریب بنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کتنی بڑی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اس کے ہر تکلیف میں بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ کبھی اللہ غریبی دے کر بندے کا امتحان لیتا ہے اور کبھی امیری دے کر اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے۔ کبھی خوش کر کے اللہ امتحان لیتا ہے اور کبھی پریشان کر کے بندے کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ جس صورت میں چاہتا اپنے بندے کا امتحان لے لیتا ہے۔ یہ تو ایک الگ بات ہو گئی، اللہ جسے چاہے غریبی دے دے، جسے چاہے امیری دے دے، جسے چاہے مال و دولت سے نواز دے، جسے چاہے تو فقیر بنا دے، جسے چاہے کروڑ پتی بنا دے، جسے چاہے روڈ پتی بنا دے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے اوپر۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوا کرتی جس کی بنیاد پر آدمی خود غریبی بلا لیتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر آدمی کے کچھ کارنامے ہم لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر آدمی پریشانیوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ہمارے کردار، کچھ ہمارا کریکٹر ایسا ہوتا ہے، کچھ ہمارے روزمرہ کی ضرورتیں، کچھ باتیں، کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے تمہارے گھروں میں بھی غریبی آتی ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے غربت آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ایسے فلاں بہت سارے کاموں کو بتائے، یہ کام جو بندہ کرتا ہے تو اس کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں آج وہی میں کام لے کر آیا ہوں، انہی کے بارے میں روشنی ڈالوں گا، بتاؤں گا کہ کون سے ایسے کام ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا جس کے گھر میں ایک کام ہوتا ہے تو اس کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ کتنے ایسے کام ہیں جس کی بنیاد پر آدمی غریبی کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے، پریشانیوں کی، بیماریوں کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں، بہت سارے کاموں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کام مت کیا کرو، ایسا کام مت کرو جس کی بنیاد پر غریبی آتی ہے۔ وہ کون کون سے کام ہیں جس کی بنیاد پر غریبی گھروں میں آتی ہے، اس کے کیا اسباب کیا؟ سب سے پہلا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ ہم لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنا دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے گھر میں غریبی آتی ہے، زنا کرنے والے کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ زنا سے ہی غریبی آتی ہے، حقیقت ہے، جھوٹ بولنے سے بھی غریبی آتی ہے، زنا کرنے سے بھی غریبی آتی ہے۔ گناہوں میں مشغول رہنے سے غریبی آتی ہے، ہر وقت بندہ گناہ ہی کرتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، لوگوں کو لڑاتا ہے، فتنے پھیلاتا ہے، نمازوں سے دور رہتا ہے، ہر وقت اس کے منہ سے جو بھی جھوٹ نکلتا ہے یا جو بھی اس کا کام ہوتا ہے، ہم وقت وہ گناہوں میں مشغول رہتا ہے، تو سمجھو اس کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ گناہوں میں ہمیشہ مشغول رہنے والے کے گھر میں غریبی آتی ہے، اور جھوٹی قسمیں کھانے والے کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ جو جھوٹی قسمیں کھاتا، دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بات بات پر اللہ کی قسمیں، بات بات پر اپنی قسمیں، بات بات پر اپنے گھر والوں کی قسمیں، جو جھوٹی قسمیں ہر بات بات پر کھاتا، اللہ کے نبی فرماتے کہ اس کے گھر میں غریبی ہوگی، غربت کا عالم ہوگا۔ جو انسان بات بات پر قسمیں کھائے تو اس کے گھر میں جھوٹی جو قسمیں کھاتا تو اس کے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، اس کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ جنابت کی حالت میں کھانا کھانا، یعنی ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانا۔ آپ دیکھا پورا کے گھر ناپاک ہوتے ہیں، پورے گھر ناپاک ہیں، اور ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، سب ناپاکی میں کھانا کھاتے ہیں۔ اور جو انسان ناپاکی میں کھانا کھاتا تو اس کے گھر میں غریبی آتی۔ جس گھر کے سدس ناپاک ہو کر کھانا کھائیں تو سمجھو اس کے گھر میں غریبی ہی غریبی آئے گی۔ جو لوگ ناپاکی میں کھانا کھاتے تو اس کے گھر میں غریبی آیا کرتی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کتنے لوگ پاک ہو کر کھانا کھاتے، کتنے ناپاک کھانا کھاتے ہوں گے۔ برینا پیشاب کرنا، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو سر پر ٹوپی بھی نہیں لگاتے، استنجا خانے میں پیشاب کرنے چلے جاتے ہیں۔ اور بات تو ایسے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ٹوپی لگائے ہوتے ہیں، جب استنجا کرنے جاتے ہیں تو اپنی ٹوپی سر سے اتار لیتے کہ نہیں، یہ ٹوپی کی بے ادبی استنجا خانے میں جانا۔
یہ بےدبی ٹوپی کی نہیں بلکہ بے وقوفی تمہاری ہے، کیونکہ استنجا خانے میں جانا سر کو ڈھانک کر جانا، برہنہ کر کے نہ جائیں بلکہ سر پر ٹوپی لگا کر جائیں یا سر کو چھپا کر جائیں، اس لیے کہ جو کوئی برہنہ سر پیشاب استنجا کرتا ہے تو اس کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ برہنہ سر یہ غریبی کا باعث ہوتا ہے۔ آج لوگ اکثر کھانا کھانے بیٹھتے تب ناپاک استنجا خانے میں جاتے ہیں، تب بھی برہنہ سر بغیر ٹوپی کے۔ اور ایک بات اور لکھی گئی ہے، شب میں جھاڑو دینا، خصوصاً کپڑے سے جھاڑو، رات میں جھاڑو لگانا۔ یہ ہمارے کچھ بزرگوں نے اقوال بھی ان کو پیش کیے ہیں، رات میں جھاڑو لگانے سے غریبی آتی ہے، رات میں جھاڑو لگانے سے غربت آتی ہے۔ رات میں جھاڑو لگانا خصوصاً کپڑے سے، جس کو پوچھا کہتے ہیں، کپڑے سے جھاڑنا، اس سے غریبی آتی ہے۔ جو انسان رات میں اپنے گھر میں جھاڑو لگاتا ہے یا کپڑے سے جھاڑو دیتا ہے تو اس کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اور ناخن دانت سے تراشنا، اس سے بھی غریبی آتی ہے۔ جو انسان ناخنوں کو دانت سے تراشتا ہے تو اس کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ ناخن، بہت سارے لوگ دیکھا ہوگا کہ ناخنوں کو دانت سے کاٹنے لگتا ہے تو اس کے ناخن کو دانتوں سے کاٹنے سے غریبی آتی ہے۔ اس کی بات ایک اور میں بتاتا چلوں، جو لوگ ہر وقت اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کترتے رہتے ہیں، تراشتے رہتے ہیں، تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے، بزرگوں نے لکھا کہ اس کو مرد سفید داغ کی بیماری ہو جائے۔ اب یہ سفید داغ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، بہت خطرناک کی گھاتک بیماری ہوتی ہے، اسی لیے ناخن کو دانت سے کاٹنے کے لیے منع کیا گیا۔ پہلی بات تو اس کو کاٹنے سے غریبی آتی ہے، پھر اس سفید داغوں والی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ غریبی آنے کے اسباب کیا ہیں؟ پائجامہ یا دامن یا آنچل سے منہ پوچھنا۔ بہت سارے آتے ہیں، منہ دھلتے ہیں، نہا کر آتے ہیں، پائجامہ پڑا، اس سے اپنے چہرے کو پوچھ لیا۔ بہت سارے لوگ اپنے کرتے کے دامن سے منہ پوچھنے لگتے ہیں۔ تو لکھنے والے میرے بزرگوں نے لکھا ہے، جو کوئی اپنے منہ کو پائجامے سے یا اپنے کرتے کے دامن سے منہ پوچھتے ہیں تو ان کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ یہ باتیں ایسی ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے جس کی بنیاد پر آج لوگ پریشان ہیں اور غربت کا سامنا کرتے۔ کچھ چیزیں میں نے بتایا جو ہمارے اندر خود ہے، جن کی بنیاد پر ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے، ہم کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس نہ کرنے کی بنیاد پر اچھا کام کریں گے تو اس میں برکت ضرور عطا فرمائے گا۔ تو میں نے بتایا، دامن سے منہ پوچھنے سے اور پائجامہ سے منہ پوچھنے سے گھر میں نحوست اور غریبی آتی ہے۔ فقیروں سے روٹی کے ٹکڑے خریدنا، جو انسان مانگنے والا ہوتا اس کا دیکھا ہوگا، مانگنے والے کا گلہ لوگ خرید لیتے کھانے کے لیے۔ فقیروں کی روٹی کے ٹکڑے خریدنا، فقیر آدمی مانگ کر لایا کھانا تو اس کا کھانا خرید کر کھانا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے، اس کے کھانا کھانے سے غریبی آتی۔ فقیر کا کھانا خرید کر نہیں کھانا بلکہ ویسے مدد کر دینا چاہیے اور اس کا کھانا کہہ دیجیے آپ کھا لیجیے۔ اور کھڑے ہو کر پائجامہ پہننا، بہت سارے لوگ دیکھا ہوگا پائجامہ یا پینٹ یا کچھ بھی پہنتے تو کھڑے کھڑے جانور کی طرح کھڑے ہو کر پائجامہ پہننے سے جانتے ہو غریبی تو آتی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو پائجامہ کو کھڑے ہو کر پہنتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے بدن میں ایسا روگ لگ جائے جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ یہ بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں، کھڑے ہو کر جو کوئی پائجامہ پہنتا تو اس کے بدن میں ایسا روگ لگنے کا اندیشہ رہتا ہے کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ اور غریبی تو گھر میں آتی ہے، یہ باتیں ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ بیٹھ کر دستار یعنی امامہ باندھنا، بہت سارے لوگ دیکھا ہوا دستار امامہ شریف جو ہے بیٹھ کر باندھنے لگتے ہیں، حالانکہ نہیں بیٹھنا چاہیے، کھڑے ہو کر امامہ شریف باندھنا سنت ہے۔ بیٹھ کر باندھنے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ گھر میں بیٹھ کر امامہ شریف پگڑی سر پر اگر کوئی بیٹھ کر باندھتا ہے تو اس کی یہ علامت ہے کہ اس کے گھر میں غریبی آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور امامہ شریف پگڑی سر پہ باندھنا، یہ کھڑے ہو کر باندھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خشک بالوں میں کنگھا کرنا یا کھڑے ہو کر بال کاٹنا، بہت سارے لوگ کنگھا لیا کھڑے ہو کر کرنے لگتے ہیں، بال کاٹنے لگتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بیٹھ کر اطمینان سکون سے کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں نہیں معلوم ہیں اور ماں باپ کا نام لے کر پکارنے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ بہت سارے بے ادب بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کا نام لے کر پکارتے ہیں۔ ماں باپ کا نام لے کر پکارنے سے گھر میں غریبی آتی، پریشانی آتی ہے۔ اور قینچی سے منہ زیر ناپ کاٹنا، زیر ناپ کے بالوں کو قینچی سے کاٹنے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ 40 روز سے زیادہ زیر ناپ کا نہ کاٹنے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ بزرگوں کے آگے چلنے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ دروازے پر بیٹھنے کی عادت سے گھر میں غریبی آتی ہے۔
جو انسان دروازے پر بیٹھنے کی عادت بنا لیتا تو اس کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اور دیکھا گاؤں دیہاتوں کتنے برے حالات ہیں، عورتیں دروازے پر پورا ڈھیر لگا کر بیٹھتی ہیں۔ جو عورتیں جو گھر والے اپنے دروازے کی دہلیز دروازے پر بیٹھنے کی جنہیں عادت بن جاتی ہے تو اس کے گھر میں غریبی آیا کرتی، غریبی امیری دور چلی جاتی، ان کے گھر میں غریبی فقیری آتی، پریشانی کے علاوہ ان کے گھر میں کوئی چیز